صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. قال اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، یعنی دنیا کی محبت جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. سمجھ رہے ہیں کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو کیسے؟ یعنی دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے اور اس کا چھوڑ دینا، اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے تو دنیا کا چھوڑ دینا یعنی دنیا کی محبت کا چھوڑ دینا ہر فضیلت کی کنجی ہے. مطلب ہے نا، دنیا کو چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی بچے ماں باپ کو چھوڑ کر کسی جنگل میں کسی غار میں مصلی بچھا کر بندہ عبادت کرنا شروع کر دے. ایسا نہیں ہے. اسلام نے تو رہبانیت منع کی ہے نا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام کہتا ہے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. رہبانیت مطلب بنی اسرائیل نے جو رہبانیت اختیار کی نا، اس کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ رہبانیت تو بدعت تھی، عیسائیوں نے اس کو من گھڑت کر لی، ہم نے فرض نہیں کی تھی رہبانیت. یعنی ہر چیز کو چھوڑ کر بیوی بچے شادی نہ کرو اور ایک جگہ پر بیٹھ کر ہے نا، جیسے راہب وغیرہ ہوتے ہیں نا چرچ میں پادری، تو یہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. یہ رہبانیت تو انہوں نے اپنی مرضی سے اختیار کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا. تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے ہمیں کہ رہبانیت کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یہ دنیا نہیں ہے. دنیا سے بچنے کا مطلب یہ نہیں کہ رہبانیت اختیار کرو، بلکہ وہ تو کام چور لوگوں کا کام ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ان کو کام کرنے کو دل نہیں کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اللہ پر توکل کر کے زندگی گزاریں گے. تو دنیا کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ انسان دنیا کی لذتوں کو ہینچ سمجھے، اس کی نظروں میں دنیا کی لذتیں کوئی قیمت نہ رکھتی ہو. تو جب بندہ لذتوں کو پورا کرنے لگے گا تو آخرت میں جگہ ہوگی، دنیا کی لذتوں کو پورا کرے گا. سمجھ رہے؟ دنیا کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ بقدر ضرورت. تو جس نے دنیا کو بقدر ضرورت استعمال کیا نا تو وہ انسان کامیاب ہے. اور جو لذتوں میں شہوتوں میں اسی کے پیچھے پڑ گیا، سمجھ رہے ہیں، تو پھر وہ برباد ہو گیا. اس لیے دنیا میں تو بندہ رہے مگر دنیا کا طلبگار نہ رہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم دنیا کے بازار سے تو گزریں مگر دنیا کے خریدار نہ بنیں. انسان جو ہے وہ بازار سے گزرتا ہے مگر کیوں؟ وہ اس کو اپنے گھر کی طرف جانا ہوتا ہے نا، راستے میں بازار پڑ رہا ہے، وہ بازار سے ہوتا ہوا جاتا ہے. 100 طرح کی ٹریفک ہوتی ہے مگر وہ ان کی طرف کان نہیں دھرتا ہے نا، صرف وہ وہاں سے گزرتا رہتا ہے. اسی طرح ہم بھی جب بازار سے گزر رہے ہوں نا تو کبھی پیلا چہرہ نظر آتا ہے، کبھی نیلا چہرہ نظر آتا ہے، کبھی پھنسانے کے لیے شیطان کے کئی پھندے کئی راستے نظر آتے ہیں، شیطان کے چلتے پھرتے کئی جال نظر آتے ہیں، ہے نا. ہم اس دنیا میں رہیں مگر شیطان کے جالوں میں نہ پھنسیں. جیسے مثال کے طور پر موبائل ہے نا، اب موبائل تو ہاتھ میں ہے لیکن اس موبائل یہ اب ہم کہیں کہ آپا دنیا سے دور رہنے کا مطلب موبائل کو چھوڑ دینا. یعنی موبائل ہاتھ میں ہے لیکن اللہ کی ناراضگی والی چیزوں پر نگاہ نہ جائے، ہے نا، بے حیائی والی چیزیں، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، عریانیت والی چیزیں، سمجھ رہے ہیں، اور گندی چیزیں. تو بندہ اس چیز کو چھوڑے کیونکہ وہ ساری چیزیں دیکھتا ہے تو انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے. اور دنیا کا چھوڑ دینا یہی تو ہے نا، یہ وہ دنیا کے پیچھے دنیا کے طلب میں ایسا اندھا نہ ہو جائے کہ گناہ کرنے لگے. سمجھ رہے ہیں؟ ترک دنیا کا مطلب یہ نہیں ہے ساتھیوں کہ انسان اچھے کھانے چھوڑ دے، بلکہ اسے جو اللہ رب العزت کی طرف سے جو رزق مل رہا ہے نا وہ اس کے استعمال کرے مگر اس کے دل میں مال اور دولت جمع کرنے کی ہوس نہ ہو. سمجھ رہے؟ جو اسے مل جائے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر استعمال کرے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے اپنے بڑے بوڑھوں کی جو ہے اپنے بزرگوں کی معرفت سے یہ سبق سیکھا ہے کہ ترک دنیا کے ذریعے سیکھا ہے، تسبیحات کے ذریعے نہیں سیکھا.
جو بھی آج اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ دنیا کو چھوڑنا، دنیا کو ترک کرنا اس کی برکتوں سے ملا ہے۔ یعنی دنیا کی مثال کیسی ہے جانتے ہو؟ یہ خطرناک جادوگرنی ہے، سمجھ رہے؟ دنیا ہاروت اور ماروت سے بھی بڑی جادوگرنی ہے۔ ہاروت اور ماروت کا جادو کیا تھا؟ میاں اور بیوی کے درمیان میں جدائی ڈال دیتا تھا۔ دنیا جو ہے وہ ایسی جادوگرنی ہے نا جو انسان اور پروردگار کے درمیان میں جدائی ڈال دیتی ہے، سمجھ رہے؟ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کے آزمائش کے لیے جادو کا علم دے کر دنیا میں بھیجا تھا، آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ مگر انسانوں کو اس کے سیکھنے اور استعمال کرنے سے منع فرما دیا اللہ رب العزت نے۔ تو ان کے پاس جو بھی جادو کا علم سیکھنے کے لیے آتا تھا نا تو وہ اس کو بتا دیتے تھے، تو یہ نقصان دہ تھا نا۔ لیکن غافل لوگ پھر بھی سیکھتے تھے جادو کا علم، اور اس جادو کے ذریعے وہ لوگوں نے کیا کیا؟ شوہر اور بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالنے لگے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ دنیا ایسی جادوگرنی ہے جو بندہ اور پروردگار کے درمیان میں جدائی ڈال دیتی ہے، یہ دنیا، سمجھ رہے؟ خالق اللہ رب العزت کے اور بندے کے درمیان میں جدائی ڈال دیتی ہے، آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو یہ دنیا اتنی خطرناک ہے۔ دیکھیے نا، اس دنیا کے پیچھے بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، ہاں، ماں باپ اولاد کے اور اولاد ماں باپ کے دشمن۔ ایک دنیا کی وجہ سے آج لوگوں نے لوگوں کا قتل کرنا شروع کر دیا، ایک بالشت زمین کے لیے، سمجھ رہے؟ خاندانوں میں دشمنی ہے، کیوں؟ یہ دنیا ہے، اور یہ دنیا ہے ہی ایسی چیز، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، یہ اللہ رب العزت نے بڑا علم ان کو بھی دیا تھا، اور بڑے جلیل القدر صحابی گزرے، ان کی عمر بہت زیادہ تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت لمبا ان کا واقعہ ہے، ان کے ایمان لانے کا۔ جب ہم ان کے واقعوں کو سنتے ہیں نا ایمان لانے کے، تو ہمارا خود کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انہی کا نام آتا ہے، عالیہ نقشبندی کا جو سلسلہ گزرا ہے۔ بہرحال تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یہ آگ کو پوجنے والے تھے پہلے، ان کا خاندان ہی آتش پرست تھا، یا آتش پرست کے بیٹے تھے، سردار کے بیٹے تھے جو آگ کی پوجا کرتے تھے۔ کئی استادوں سے ہوتے ہوئے بڑی لمبی ان کی داستان ہے، بالآخر وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اللہ کے نبی نے ان کو اصحاب صفہ کا نگران بنا دیا۔ مانیٹر ہوتے ہیں نا صفہ، میں نے آپ لوگوں کو کل بتایا تھا نا، اصحاب صفہ کیا ہوتا ہے؟ مدینے کے باہر ایک چبوترا تھا، وہاں پر لوگ علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے تھے، اور صرف ان کا مقصد علم حاصل کرنا ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے وہ اصحاب صفہ کا انہیں مانیٹر بنایا تھا، نگران بنایا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ان سے اتنی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہے، سمجھ رہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد صحابہ کرام کے بھائی چارگی کروائی نا، تو اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو درداء کا بھائی بنایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے حالات سناتے تھے کہ میں اس طرح ایمان لایا، اور میں نے یہ اسٹرگل کیا، میں نے یہ دیکھا اپنی زندگی میں۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بیت المقدس چلے گئے، اور وہیں رہنا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو انہوں نے وہاں سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اور کیا کہا جانتے ہو؟ خط میں انہوں نے کہا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ رب العزت کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، جس کی سب تعریف ہے، اور جس نے مجھے مقدس جگہ پر بھیجا ہے، بیت المقدس، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مال بھی خوب دیا اور اولاد بھی خوب دی ہے۔ تو جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا یہ خط پڑھا، تو ان کے خط کے جواب میں کیا کہا جانتے ہو حضرت سلمان فارسی نے؟ کہ اے ابو درداء، اگر آپ اس بات کو آپ ایک بات جان لیجئے کہ آپ مقدس جگہ کی وجہ سے، آپ مقدس جگہ پر ہو نا، بیت المقدس کے پاس، بیت المقدس میں ہو، تو بیت المقدس کی وجہ سے انسان مقدس نہیں بنتا، بلکہ انسان کا جو تقدس ہے، انسان کی جو پاکیزگی ہے، وہ نیک اعمال اور اچھے اخلاق کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات کس چیز سے انسان پاکیزہ بنتا ہے؟ اچھی جگہ پر رہ کر،
ہاں میں کہوں میں مدینے میں رہتی ہوں، میں مکے شہر میں رہتی ہوں، میں فلاں جگہ رہتی ہوں، تو شہر میں رہ کر انسان کا تقدس نہیں آتا، بلکہ کیا کہا انسان کا تقدس کس چیز سے آتا ہے؟ اچھے اخلاق اور اچھے اعمال کی وجہ سے۔ پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا خط میں آگے کہ اے کاش اللہ تعالیٰ تجھے مال کے بدلے نفع بخش علم عطا فرماتے اور اولاد کے بدلے عمل صالح عطا فرماتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کی نظروں میں کیا چیز قیمت رکھتی تھی اور ان کی نظریں کس چیز پر تھی۔ وہ دنیا کی ان چیزوں کی طرف نہیں بھاگتے تھے، بلکہ ان کی نظریں ہمیشہ آخرت کی طرف ہوتی تھی۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ کہاں ہوتی تھی؟ آخرت کی طرف۔ کیسے تھے صحابہ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، ان کو اس قدر آخرت کی فکر تھی نا کہ ایک مرتبہ انہوں نے پینے کے لیے پانی مانگا نا تو کسی نے شربت لا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کون ہے؟ خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، اپنے وقت کے بادشاہ ہیں، تو جب وہ مشروب پینے لگے نا تو رونے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں حضرت؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے قرآن مجید کی آیت یاد آ گئی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کہیں گے اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، یعنی تم نے دنیا کی لذتیں دنیا میں سمیٹ لی، تم نے تو دنیا کی لذتیں دنیا میں ہی سمیٹ لی اور وہ تمہیں مل گئی، آج تمہارے لیے میرے پاس کوئی حصہ نہیں ہے۔ مجھے یہ قرآن کی آیت یاد آ گئی۔ یعنی آپ سوچنے کی بات ہے کہ پانی مانگا، بدلے میں شربت ملا، اس کو پی کر رونے لگ گئے، حالانکہ کوئی گناہ تھا شربت پینا نہیں، لیکن وہ ڈرے کہیں اللہ نے دنیا میں بدلہ تو نہیں دے دیا، ہاں، اور دنیا میں ہی ساری دنیا کی لذتیں مل گئی اور آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو میرا۔ اللہ اکبر، کیسے ڈرنے والے تھے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آخرت کی لذتیں دنیا میں ہی مل رہی ہے۔ ہاں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کیا زہد تھا، کیسے وہ دنیا سے بے رغبت تھے، جانتے ہو؟ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزر جو ہے بہت مشکل تھا، ان کا گزارا مال وغیرہ کے اعتبار سے گزر بسر کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ بھی جو ہے انہوں نے مل کر مشورہ کیا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے اور خلافت کے کام کو سنبھالتے ہوئے، حکومت کے کام کو سنبھالتے ہوئے، مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ کما سکیں، سمجھ رہے، اور انہوں نے بیت المال سے خرچہ تو لیا تھا، جیسے کہ ہر گورنر کو یا جو بھی کہ کہتے ہیں سرکار کا جو ملازم ہوتا ہے یا جو بھی پوسٹ ہوتا ہے اسے ملتا ہے سرکاری فنڈ سے پیسہ ان کے کام کا تو لیکن وہ پیسہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتے تھے نا وہ اتنا کم ہوتا تھا کہ بڑی مشکل سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا کھانے پینے کے لیے بھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات دیکھی تو انہوں نے کچھ بڑے بڑے صحابہ کو بلایا اور مشورہ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المال یعنی مسلمانوں کا جو فنڈ جمع ہوتا ہے، حکومت کا جو پیسہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، جہاں پیسہ ٹیکس وغیرہ سب جمع ہوتا ہے، جو مال ہوتا ہے اسے بیت المال کہتے ہیں اسلامی حکومت میں۔ تو کہا جو بیت المال جو ہے نا اس میں سے ان کا جو مہینے کی جو پگار ہے جو یہ لیتے اسے بڑھانا چاہیے۔ تو سب لوگوں نے مشورہ کیا، لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت دنیا سے بے رغبت تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے والے بھی بہت تھے، ان سے بات کون کرے گا کہ آپ اپنی پگار بڑھا لیجئے، تھوڑا زیادہ پیسہ لیا کریے تاکہ آپ کا گزر بسر اچھے سے ہو، آپ اچھے سے کھا پی سکے، اپنے گھر والوں کا اچھے سے خیال رکھ سکے۔ تو کوئی بھی تیار نہیں ہوا، ڈر کے مارے کہ کہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تماچا نہ پڑ جائے، کہیں ان کے غصے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو پھر یہ ہوا کہ چلو ہم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتے ہیں، حضرت حفصہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، تو وہ اپنے والد سے بات کریں گی۔ اب والد تو اپنی بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان لوگوں نے حضرت حفصہ کے پاس اپنا مشورہ بھیجا اور کہا کہ ہمارے بارے میں بتانا نہیں کہ ہم نے آپ کو یہ مشورہ دیا، ہمارا نام ذکر نہ کرنا ان سے۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک مرتبہ انہوں جب موقع ملا
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ابا جان آپ کچھ حضرات کا یہ خیال تھا، کچھ لوگوں کا، نام نہیں بتایا، کہ آپ اتنا کام کرتے ہیں اور گزر بسر کے لیے آپ کے پاس برابر مال بھی نہیں ہوتا ہے، بہت مشکل سے آپ کا خرچہ چلتا ہے، بہت تنگی میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ اپنا تھوڑا سا خرچہ بیت المال سے بڑھوا لیجئے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کس نے تم کو یہ مشورہ دیا، بتاؤ مجھے، ان کے نام بتاؤ، کس نے مشورہ دیا۔ غصے میں آ گئے، اگر تم مجھے نام بتا دیتی نا، اپنی بیٹی سے کہنے لگے، تو میں ایسی سزا دیتا کہ ان کے جسموں پر نشان پڑ جاتا۔ یہ لوگ مجھے دنیا کی لذتوں کی طرف بھیجنا چاہ رہے ہیں، ہاں؟ یعنی سوچیں آج ہم کیا سوچتے ہیں، ہمارا اچھا گھر ہو، اچھا ایک اچھی فیسلٹی ہو، اچھا کھانا ہو، کہیں ہفتے میں 10 دن میں ہم گھومنے پھرنے کے لیے بھی جائیں، سمجھ رہے ہیں، کہیں باہر کا بچوں کو تھوڑا گھما پھرا لائیں، ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ سوچیں ان لوگوں کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ سب کچھ دنیا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ، حالانکہ اچھا کھانا، باہر جا کر اپنے بچوں کو سیر تفریح کرانا گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا سے یعنی دیکھو، انسان ظاہر سی بات ہے جتنا دنیا کی طرف جائے گا اتنا دنیا میں پڑے گا، اور جتنا دنیا میں پڑے گا اتنا گناہ کرے گا۔ مطلب خطرہ ہے نا گناہ میں پڑنے کا، گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے۔ جتنی مال کی حوث بڑھے گی، کہیں بے ایمانی سے، کہیں حرام طریقے سے، کہیں ناجائز طریقے سے، کہیں غلط طریقے سے وہ مال کو جمع کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ میری تمام خواہشات میری دنیا میں پوری ہو جائے، سمجھ رہے؟ اور پھر دنیا نہ ملنے پر حرام چیزوں کی طرف لپکے گا، سمجھ رہے؟ لوگوں کا حق مارے گا، کہیں بسا اوقات تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ دنیا نہ ملنے پر انسان اپنے آپ کو ہی مار لیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہم حافظنا من، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو کیا کہا انہوں نے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا اگر تم مجھے ان کا نام بتا دیتی نا تو میں ان کو ایسی مارتا کہ ان کے جسم پر نشان پڑ جاتا، کہ وہ لوگ مجھے دنیا کی طرف مائل کرنا چاہ رہے ہیں، دنیا کی طرف میرے رخ کو موڑنا چاہ رہے ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ اگر دیکھو کوئی ہمیں مشورہ دیتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اتنا پیسہ دیا، تھوڑا گھوم کر آ جاؤ، تھوڑا اچھا لگے گا، تو پھر ہمارے دماغ میں بھی خیال آتا ہے ہاں صحیح بات ہے۔ کوئی اگر ہم کو یہ کہے کہ تمہارا اسٹیٹس یہ نہیں تھا جو تمہاری کمپنی تم کو سیلری دے رہی ہے، یا جو تمہارا مالک تمہیں جو سیلری دے رہا ہے، تمہارا کام تو کتنے اعلیٰ درجے کا ہے، تمہاری سیلری تو زیادہ ہونی چاہیے، ہے نا؟ تو ہمارے دل میں خیال آتا ہے نا صحیح بات ہے، ہم تو اتنی محنت کرتے ہیں، اور یہ معاملہ ہے ہمارے ساتھ، ہاں یہ معاملہ ہے۔ یا اگر ہم کسی آج کل ریل وغیرہ اور یوٹیوب پر یا پھر اس پر دیکھیں نا کیسی باتیں ہوتی ہے کہ بیوی شوہر کو خرچہ دے، یا پھر یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ بیوی کو بھی کچھ کام کاج کرنا آنا چاہیے تاکہ وہ خود کچھ کرے اور اپنا خرچہ اپنے من سے اٹھائے، تو پھر عورتیں سوچنے لگی آج کل کہ ہاں صحیح بات ہے، یہ تو ہونا چاہیے، تو پھر عورتیں اپنے گھر سے نکل گئی تاکہ ہمیں اپنے شوہر کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ یعنی لوگوں نے کیا مینٹلٹی بنا دی ہے لوگوں کی، بات سمجھ رہی ہے؟ کہ ہمیں ہمارے شوہر کے سامنے چھوٹی چھوٹی باتوں سے کی فرمائش کے لیے اپنے شوہر کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور ہم خود خرچہ اٹھائیں اپنا۔ حالانکہ اللہ نے عورت کے لیے یہ نہیں رکھا ہے، ہاں بوقت مجبوری، بہت مجبوری شدید ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ گھر میں خرچہ برابر پورا نہیں ہو رہا ہے اور بچے ہیں اور بہت مسئلہ ہے، سمجھ رہے ہیں، بہت مجبوری ہے، ایک الگ ایشو ہے یہ۔ لیکن اس طرح سے لوگوں نے یہ مینٹلٹی بنا دی اور دنیا کی طرف ڈھکیل۔ ظاہر سی بات ہے جب عورتیں آفس میں کام کرے گی تو کیا ہوگا، غیر مردوں کا آمنا سامنا ہے۔ اسکول میں کام کرے گی تو اس پرنسپل ملیں گے مرد میں، ٹیچر سے ہوں گے اسکول کے مرد میں، پھر پیون ہے، سمجھ رہے ہیں، تو مردوں سے بات چیت، پھر اللہ نہ کرے انسان ہے نا دنیا کی طرف، غیر مردوں کی طرف، گناہ کی طرف مائل ہوگا دل۔ تو دنیا جو ہے نا، انسان لوگوں کو جب مشورہ دیتا تو لوگوں کے دل میں یہ آتا ہے۔ تو عمر نے کیا فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ مجھے دنیا کی طرف بھیج رہے ہیں، ان کی یہ مجال، ہاں۔ پھر انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا تو بتا حفصہ مجھے تیرے گھر میں میرے نبی کیسے زندگی گزارتے تھے۔ حضرت اللہ کے نبی کون تھے؟ ان کی شوہر تھے نا حضرت حفصہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اماں حفصہ کے، سیدہ حفصہ کے۔ تو سیدہ حفصہ نے کیا کہا جانتے ہو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہننے کے لیے ایک ہی جوڑا تھا، دوسرا جوڑا گیرو رنگ کا تھا جو کبھی کسی لشکر کے آنے پر یا جمعہ کے دن اچھا ایک کپڑا جو تھا وہ پہن لیتے تھے۔ کھجوروں کی چھال کا ایک تکیہ تھا ان کے پاس،
ایک کمبل تھا جسے سردیوں میں آدھا اوپر اور آدھا نیچے کر لیتے تھے، یعنی ایک ہی موٹا کمبل تھا جسے سردی کے موسم میں کیا کر لیتے تھے، آدھا زمین پر بچھا لیتے، آدھے کو اوڑھ لیتے تھے، اور گرمیوں میں 4 طے کر کے نیچے بچھاتے تھے۔ میرے گھر میں کئی دنوں تک چولہا بھی نہیں جلتا تھا، حضرت حفصہ فرماتی ہیں، آگ بھی نہیں جلتی تھی۔ تو حضرت حفصہ کہنے لگی کہ ایک مرتبہ جو ہے گھی کے ڈبے کی جو تلچھٹ ہوتی ہے نا، گھی جب ہم گھی جب نکالتے ہیں نا، ڈبے کے نیچے نا کالی کالی اور ڈبے کے اندر ہے نا بیٹھا ہوا ہوتا ہے تلچھٹ، اسے کہتے ہیں، سمجھ رہے گھی کی۔ تو کہا کہ گھی کی ایک مرتبہ جو ہے ڈبے کے تلچھٹ سے روٹی کو چپوڑ دیا، اللہ کے نبی نے خود بھی اسے شوق سے کھایا اور دوسروں کو بھی شوق سے کھلایا۔ کون تھے؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے لیے مشکل تھا، اللہ نے تو کہا تھا کہ حبیب تم کہو تو احد پہاڑ کو سونے کا بنا دوں، وہ تمہارے ساتھ چلے۔ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ انسان اگر سونے کی ایک وادی اسے مل جائے تو وہ دوسری کی تمنا کرے گا، جب دوسری سونے کی وادی مل جائے گی تو تیسری کی تمنا کرے گا۔ انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتا مگر قبر کی مٹی، سمجھ رہے؟ تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، حفصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے پر زندگی اللہ کے نبی نے گزاری۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے میرے ساتھی، انہوں نے بھی اللہ کے نبی کے نقش قدم پر اسی جگہ پہ جہاں اللہ کے نبی پیر رکھ کر زندگی گزارے ہیں، انہی کے قدموں پر انہوں نے زندگی گزاری ہے اور اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ اگر میں بھی انہی کے راستے پہ چلوں گا دنیا سے بے رغبت ہو کر تو میں ان سے مل سکوں گا، اگر میرا راستہ بدل گیا تو منزل بھی بدل جائے گی نا۔ اللہ اکبر، کیسا ایمان تھا! تو ان حضرات کو حقیقت سمجھ میں آ گئی تھی، سمجھ رہے؟ دنیاوی زندگی ختم ہونے والی ہے، اس لیے ضرورت کے بقدر دنیا کی نعمتیں حاصل کرتے ہیں اور لذتوں کو آخرت پر چھوڑ دیتے۔ ساری لذتیں، ساری خواہشیں دنیا میں پوری نہیں کرتے، اس کو آخرت کے لیے بچا کے رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ایک نہیں بلکہ کئی صحابہ کی زندگی ہے، ان کا زہد، ہر زمانے کے اللہ والے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم اللہ سے مانگا کریں، اللہ عافیت کے ساتھ ہم سب کو زہد اور تقوی والی زندگی عطا فرمائیے، عافیت کے ساتھ دنیا سے بے رغبتی عطا فرمائیے۔ یہ دنیا ہی ہے جو انسانوں کے دلوں میں نفرتوں کو وجود دیتی ہے، ایک چار آنے کے لیے بھی انسان کے دل میں لوگوں کے لیے برائی وجود میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کے ساتھ دنیا سے بے رغبتی عطا فرمائے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عافیت کے ساتھ محبت عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ اس کے رسول کی محبت میں عافیت کے ساتھ مخلص اور ایماندار بنائے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ ترغیب دیں، اپنے بچوں کو بھی بتایا کرے دنیا کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، تاکہ ہمارے بچوں کے اندر بھی دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے اور ان کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت اور آخرت کا شوق اور جذبہ بڑھ جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق